بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان کی کیا کیفیت ہوگی اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، کہ حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا تو کوئی بھی شخص ہل نہیں سکے گا جب تک وہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے دے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ان عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اس زندگی کو کہاں صرف کیا۔ ان شبابہ فیما ابلاہ، اس کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس جوانی کو کہاں صرف کیا۔ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ اور آخری سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل بما علم، کہ جو بھی علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 4 چیزوں کے سوالات جب تک کوئی انسان نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ زندگی کی پوری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اور آپ کو یہ نعمت کے طور پر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں اور ہمیشہ کی جنت کے ہم مستحق اور حقدار ہو سکیں۔ اس وجہ سے اللہ اس کا سوال کرے گا۔ اور اب اس عمر کے اندر جوانی بھی ہے، بچپن بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن ان تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ جو جوانی کا ہے اس کا الگ سے سوال کیا ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے کہ زندگی کے اندر تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے بھی جوانی کس عمر میں، جوانی کس انداز میں خرچ کی، جوانی کے جذبے کس میں لگائے، جوانی کی طاقت کس میں لگائی، جوانی کی صلاحیتیں کس میں لگائی، اس کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نوجوان جب صحیح ڈگر پر چلتا ہے تو پوری قوم کی قیادت کرتا ہے، اور جب یہی نوجوان جب صحیح ڈگر سے ہٹ جاتا ہے تو بڑی بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ رمضان کریم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ اتنا اہم اور قیمتی مہینہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس کو ہم قیمتی بنا سکتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے، ایسا مہینہ چل رہا ہے جس کی قدر ہم اور آپ کو جتنا ہو سکے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جہاں اس کی اہمیت ہے کہ اس میں فضائل ہیں، اسی طرح اس کا الٹا، یعنی اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کا چاند جب دکھتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سارے شیاطین پورے 1 مہینے تک، جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے اور شوال کا چاند نظر نہیں آتا، جب تک وہ سارے شیاطین، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا نفس ہے۔ یہ نفس، یہ ہمارا من، یہ ہمارا دل، ہماری طبیعتیں، ہم جس طرح اس کو ڈھال لیں گے اس طرح اس کے اعمال، اسی طرح کے اعمال وہ ہم سے رمضان میں بھی کرواتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے ماحول بنتا ہے، لوگ بہت زیادہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں پوری بھری رہتی ہیں، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، لیکن جیسے ہی چوتھا روزہ، 5واں شروع ہوتا ہے، وہ جو کیفیت اور وہ جو عزم اور ارادہ اور وہ جس جذبے کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عبادت میں بندے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ان کا گراف نیچے آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا نفس،
ہمارا من، ہماری طبیعت، یہ ہم جس چیز کے عادی بنا چکے ہیں، ہم ارادہ کرنے کے باوجود انہی کام میں لگ جاتے ہیں۔ شروع کے 1 2 3 روزے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سارے گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن جو نفس ہم سال بھر نفس کو جس کا عادی بنا دیا، ہم جو طبیعتیں ہماری جس پر چل رہی ہیں، ہم اسی میں لگ جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم تصور کریں گے کہ شروع کے 3 روزے 4 روزے تھوڑا ہم نے اہتمام کیا، لیکن جیسے ہی رمضان آگے بڑھتا ہے ہم غفلتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن جو نفس ہمارا جن چیزوں کا سال بھر عادی بنا ہوا ہے، اسی کو ہم لے کر اسی کو رمضان کے روزے میں بھی ہم اسی میں لگ جاتے ہیں۔ آج بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں جو ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی برائی جو شیطان کی آنکھ کہی جاتی ہے، دجال کا ہتھیار کہا جاتا ہے، وہ موبائل ہے، جو ہم اور آپ کی زندگیوں میں ایک دم رچ بس گیا ہے۔ بچہ کیا، بڑا کیا، بوڑھا کیا، جوان مرد کیا، عورتیں کیا، سب کے سب اس میں مبتلا ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے یا ہم تحقیق کریں کہ موبائل کا مقصد کیا ہے، تو موبائل کے 3 میجر مقصد ہیں کہ موبائل کو وضع کیوں کیا گیا، موبائل کو بنایا کیوں گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کمیونیکیشن۔ آپ کبھی بھی کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، ویڈیو کال کریں تو آپ لائیو ان سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بہت ہی عمدہ پہلو ہے جس کو اور اپ گریڈ کیا جائے۔ ایک زمانے میں تھا کہ خالی آپ بات کر سکتے تھے اس میں، اور اس کے بعد اب رومنگ لگتی تھی، پھر اب وہ انٹرنیشنل ہو، اب آپ کہیں پر بھی دنیا کی کسی، وہ اس کو اپ گریڈ کیا گیا کیونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی کمیونیکیٹ ہے۔ پھر دوسرا مقصد انفارمیشن ہے، یعنی آپ اپنے موبائل کے ذریعے دنیا کی اور دنیا کے باہر تک کی معلومات آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، آپ نالج کا اس کو ایک اچھا سورس بنا سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ جہاں بیٹھے ہوں، جو مسئلہ ہو آپ موبائل پہ ڈالیے، آپ گوگل کیجئے، آپ اس کو حاصل کر لیجئے، آپ کا وہ سارا انفارمیشن کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹری کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر کوئی چیز پکانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کو انفارمیشن آپ موبائل پر لے سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ لیکن تیسرا جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ۔ انٹرٹینمنٹ یہ موبائل کے اندر جو دیا گیا ہے یہ آپ کو ریفریشمنٹ کے لیے ہے۔ انسان کی طبیعت ہے، انسان اپنی طبیعت میں تھوڑا سا ریلیکس ہونا چاہتا ہے، تھوڑا سا ریفریش ہونا چاہتا ہے، لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ کی ایک بہت بڑی برائی اور خرابی یہ ہے کہ اس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ وہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو 10 منٹ کا انٹرٹینمنٹ کیا تو وہ چاہے گا کل میں 15 منٹ کا کروں، آدھا گھنٹے کا کروں، وہ ٹینڈنسی بڑھتی ہی رہتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ہمارے پاس اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر کی اور آخرت کی باتیں کر رہے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے ہو رہے ہیں، اور اتنے ہم اس میں انہماک میں ہو گئے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم جنت اور جہنم کے اندر ہیں، ہم ان کی سیر کر رہے ہیں، بالکل آنکھوں کے سامنے ہمارے آخرت کے منظر ہیں۔ لیکن جب ہم گھر آئے اور گھر آنے کے بعد ہم اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے تو وہ کیفیت نہیں رہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ اچانک بیوی بچوں کے اندر بیٹھے بیٹھے جب یہ خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری کیفیت جو تھی وہ الگ تھی، اور آخرت بالکل سامنے تھی، جنت جہنم بالکل ہمیں سامنے نظر آتی تھی، اور ہماری دلوں کی کیفیت ہی الگ تھی، لیکن اب ہم بیوی بچوں میں ہو گئے اور اس آخرت کا تصور ختم ہو گیا، تو کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے، کہیں یہ منافقت تو نہیں ہے کہ دل کے اندر کچھ اس طرف کچھ، تو گھبرا گئے اور باقاعدہ وہ گھر سے بھاگتے ہوئے کہ نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، نافقہ حنظلہ، کیونکہ منافق ہونا یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان دکھاتا ہے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سب سے سخت ترین سزا دی ہے۔ تو صحابہ کو ہمیشہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، تو جب ان کو اس کا احساس ہوا کہ کیفیتوں میں تبدیلی ہو گئی ہے، ہماری حالت حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الگ ہوتی ہے، گھر میں الگ ہوتی ہے، تو یہ کہیں نفاق تو نہیں ہے۔ اس فکر کی وجہ سے وہ ایک دم گھبرا گئے، پریشان
پریشان ہو گئے اور گھر سے نکل گئے، اور نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں صحابہ ملتے ہیں، حنظلہ کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ آپ منافق ہو گئے، اس طرح کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کیفیت، اپنی پوری حالات اور اپنی کیفیت بتلائی۔ صحابہ نے کہا یہ کیفیت تو ہماری بھی ہوتی ہے۔ وہ سارے کے سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ حنظلہ، جو کیفیت تمہاری میرے پاس رہتی ہے، اگر وہ 24 گھنٹے تمہاری رہے تو فرشتے آ کر تمہیں چلتے پھرتے سلام کریں۔ لیکن ہم انسان ہیں، انسان کی طبیعت میں طبیعتوں کا بدلنا ہے، گھر بار، گھر دنیا کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ طبیعتیں کا بدلنا تو اور اس کا اثر ہوگا۔ تو یہ تو کیفیت ہے کہ آدمی تھوڑا سا ریلیکس ہوگا، تھوڑا سا ریفریش ہوگا، تو اس طرح کی چیزیں، یہ فطرت ہے۔ لیکن اس فطرت کو سامنے رکھ کر اگر ہم اس انٹرٹینمنٹ کو سامنے رکھ کر اس میں لگ جائیں تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور بڑھتے بڑھتے کس دہانے پہ پہنچ جائے گا، شریعت کے کون کون سے اصول ٹوٹ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ آج ہم موبائلوں کا استعمال کتنا کر رہے ہیں۔ گھر کا کون سا فرد ایسا ہے جو موبائلوں کے استعمال میں، ہم کمیونیکیشن کرنے جاتے ہیں تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے کسی بھی کونے سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، مدرز ڈے آ رہی ہے، ہم سوشل میڈیا کے پوسٹ شیئر کر رہے ہیں، ہم افطاری کی باتیں پوسٹ کر رہے ہیں، حدیثیں بھی پوسٹ کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارا خود کا یہ حال ہے کہ دن بھر سے ہم نے قرآن کریم کی ایک رکوع نہیں پڑھ پایا، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا ہوا ہے، ہم پوسٹ کر رہے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور عادت ایسی بن گئی ہے کہ اس کو ہم نے طبیعتوں میں اپنے بنا لیا۔ اور ضرورت کیا ہے کہ اس سے بچا جائے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن کریم دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، اور تیسرا درجہ تدبر کا آتا ہے کہ جو چیزیں تم دیکھتے ہو اس کو سوچو کہ یہ کیوں ہے، یہ کس مقصد سے بنائی گئی ہیں، یہ کیسے ہم تک پہنچی ہیں، یہ ہم کو کیسے نفع دے رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے۔ ہم اپنی ذات میں غور کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سوچنے کا، ہماری توجہ کو، ہمارے فوکس کو مبذول کرا رہا ہے کہ آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات نظر آ رہی، اللہ تعالیٰ کے کمال نظر آ رہے، اور یہ تب ہوگا جب ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہوگا۔ اور انٹرٹینمنٹ کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے فوکس کے اندر بالکل کمی آ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹس میں شارٹ ریل چل رہی ہے، 1 منٹ نہیں، اب تو 30 سیکنڈ کی ریل، جتنی چھوٹی آپ ریل کو سکرول کرتے ہی جائیں گے، 2-10 منٹ کے لیے آپ بیٹھیں گے اور 2-3 گھنٹے کب نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر جو ہمارے فوکس کی صلاحیت تھی، توجہ کی ہماری صلاحیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ تو ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے انٹرٹینمنٹ میں ہم نے اپنی طبیعتوں کو لگا دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی طبیعت کہے گی تو آدمی صبح اٹھے گا، طبیعت کہے گی تو آدمی صبح نہیں اٹھے گا، چاہے آپ 4 بار اذان کریں، 5 بار کریں، وہ اذان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بازو میں مسجد ہے، اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے، لیکن طبیعت نے طبیعت کو خدا بنا لیا ہے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آنے کے بعد بھی ہم اس کا جواب نہیں دیتے۔ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم نے اپنا خدا اپنے خواہشات کو بنا لیا، اپنی طبیعتوں کو بنا لیا۔ اور رمضان کا مہینہ یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ معین اور مددگار ہے اس نفس کو اور اس طبیعت کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ میں نے آیت پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ایمان والوں، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور روزہ کوئی بھاری چیز نہیں اور تم پر اکیلے ہی فرض نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان پر روزہ ہم نے فرض کیا، لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دل میں ڈر ہو۔ جیسے اگر کہیں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور ہمیں معلوم ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یو آر انڈر CCTV سرویلنس، تو ہم اپنے آپ
اپنے آپ صحیح بیٹھیں گے، ایسی چیزیں نہیں کریں گے کہ جو لوگوں کو دیکھے تو برا لگے، ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے۔ سی سی ٹی وی کا کیمرہ ہونے کے بعد ہم جس کیفیت سے سرشار ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے تصور ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اگر ہم نے ایسا کچھ کر لیا۔ ان اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے چیزوں سے بچ جانا، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا کنٹرول ہمارے خواہشات پر ہوگا، ہماری طبیعتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پابند ہو جائیں، کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ طبیعت کے خلاف ہیں۔ کون سی طبیعت چاہے گی کہ صبح اٹھے اور فجر کی نماز جا کے اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھ لے؟ کون چاہے گا مارکیٹ میں سے اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھ لے؟ کون چاہے گا کہ دن بھر کام کرنے بعد تھک جائے وہ عصر اور مغرب کی نماز پڑھے؟ عشاء کے بعد کون چاہتا ہے؟ لیکن طبیعتوں کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقتوں میں نماز رکھی ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اپنے پیسے نکال کر لوگوں کو خرچ کیا جائے؟ پیسے اپنے ہیں لیکن خرچ دوسرے پہ کیا جائے، یہ طبیعت نہیں چاہے گی، یہ انسانی طبیعت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے جو مال تم کو دیا ہے وہ تم کو خرچ کرنا ہے، میں نے جو تم کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں میرے لیے ہیں۔ تو یہ روزے کے اندر اسی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ شیاطین اللہ قید کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو جائز چیز ہے، کھانا پینا، یہ چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے حکم کے وجہ سے تم یہ جنرل سے جنرل چیز سے آپ رک جاؤ، اس سے تمہارے نفس پر بار ہوگا، نفس کو یاد دلایا جائے گا کہ تم آزاد نہیں ہو، میں تمہارے تابع نہیں ہوں، میں نے اپنی طبیعت کو اللہ کے تابع کر دیا ہے کہ کھانا پینا جو حلال ہے، میری ضرورت کا ہے، مجھے سکون دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے تو میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں کھانا چھوڑ رہا ہوں، پانی چھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر اس کے علاوہ اور بھی وہ چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو تم کو اس کے تابع ہونا پڑے گا، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور تمہاری طرف سے بات کریں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، اللہ نے تمہارے تابع بنا کے رکھا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم ایسی چیزوں کو دیکھو جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، لیکن اللہ نے ہم کو دنیا میں تمہارے تابع کر دیا تھا، اس لیے ہم دیکھتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے، یہ پیر کہے گا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس جگہ جائے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہم کو تمہارے تابع کر دیا تھا، اس وجہ سے ہم کو جانا پڑتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف میں گواہی دیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا ہے کہ ہم روزے کے موقع پر رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو اپنے قابو میں کریں۔ ہم یہ تہیہ کریں کہ اس وقت کو، رمضان کے اوقات کو، ہم اس کو ضائع نہ کریں۔ موبائل ہم جس طرح کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ موبائل کا استعمال ہم کم سے کم کریں گے۔ کمیونیکیشن کی بات ہے تب تک ٹھیک ہے، انفارمیشن بھی رمضان کے بعد کر لیں گے، لیکن انٹرٹینمنٹ جو نفس کو موٹا کرتا ہے، ہمیں اس کا عادی بنا دیتا ہے، اس کا نشہ کروا دیتا ہے، تو اس کو ہم کہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم اس موبائل کا استعمال نہیں کریں، تاکہ ہمارا رمضان کا ہر لمحہ ہمارے آخرت کے لیے یہ ذخیرہ آخرت بنے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی تمام گھڑیوں کو، تمام لمحات کو اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔